الحمد لله الذي قلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لحيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم نتيجة العالم جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الراسخين في العلم والدين. أما بعد قال الحكيم قال اجعل لي خزائن على الأرض إني حفيظ عليم. آپ حضرات اپنے امام کی سلامتی کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے اور اپنے اموات کی ایصال ثواب کے لیے دعائے فرج کو ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پھر پڑھیں. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ. سب پڑھیں آپ. فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیان وحافظا وغائدان وناصرا ودلیلان وعینا حتی تسکنہ الرکاتوا وتمتعہ فیہا طویلا. بر محمد علیہ صلوات. مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، آپ میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو پروان چڑھائے. آپ سب کو اسی سال امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے، 12ویں امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اس عبادت کو ہم سے قبول فرمائے، بانیان مجلس و محفل کی حاجات کو پورا فرمائے، ان کی اموات پر رحمت نازل فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ. میرے عزیز دوستو، مجھے پتہ ہے کہ آپ حضرات نے اتنے شعراء کو سنا ہے. ظاہر ہے اب نظم سے سن کے نثر پہ آنا یہ بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اب شعراء تو اپنے دل کی حسرت نکال گئے تازہ دمی میں آپ کے. ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو یہی میں ہی سنبھال سکتا ہوں، میرے پاس کوئی شعر تو ہے نہیں. میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ جب آپ نے اتنا برداشت کر لیا تو مجھے بھی برداشت کر لیں، مجھے بھی سن لیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ آپ کسی کا بھی ذکر کریں گے تو آپ تھک جائیں گے، سنتے بھی تھک جائیں گے اور پڑھتے بھی تھک جائیں گے. اور اگر تکرار بھی ہوگا تو آپ کہیں گے اب بس اب مت پڑھو، بہت تکرار ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں قرآن ایک ایسا ذکر ہے کہ آپ سے کہا گیا 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھو، 1000 مرتبہ سورہ حمد پڑھو. ہر نماز میں سورہ حمد پڑھوا رہا ہے، ہر نماز میں سورہ حمد پڑھوا رہا ہے. آپ یہ نوٹ تو کیجئے کہ ہمارے یہاں اردو میں تو مکرر ارشاد ہے نا، جب شعر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مکرر ارشاد، اور سرائکی میں ول پڑھ ہے نا آپ کے یہاں ول پڑھ. یہ جو ول پڑھ انہوں نے لیا ہے نا، یہ ذاکر حضرات کے پاس یہاں زیادہ ہے. وہ نیچے سے آدمی لاتے ہیں، وہ کہتا ہے ول پڑھ، چاہے پبلک سنے یا نہیں سنے لیکن ول پڑھ. یہ انہوں نے جو سیکھا ہے نا یہ ول پڑھ، یہ قرآن کی اصطلاح سے سیکھا ہے، قرآن کی اصطلاح. جب اللہ نے نبی پہ کہا کہ میری حمد کر تو نبی نے سورہ حمد پڑھی ہے، نبی نے سورہ حمد پڑھی، اور ایسی سورہ حمد پڑھی کہ جس میں کہا مجھے اس رستے پہ چلانا جو نعمت والا ہو، مجھے اس رستے پہ چلانا جو نعمت والا رستہ ہو. تو یہ اللہ نے کہا کہ ایسی حمد خدا کو پسند آئی کہ جبرائیل کو بھیج کے کہا کہ
ظہر میں پڑھی ہے، عصر میں ول پڑھ۔ یہ اصطلاح وہاں سے نکلی ہے۔ اور جب عصر میں پیغمبر نے پڑھ لی تو پھر جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ مغرب میں ول پڑھ۔ اور جب مغرب میں پڑھ لی تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ عشاء میں ول پڑھ۔ ورنہ ایک ذکر کو دوبارہ کرنے سے لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھو جتنا سورہ ہم پڑھو گے اتنا ہی مزہ زیادہ آتا جائے گا۔ یہ نفس کی پاکیزگی پہ رکھا ہے قرآن کو، کہ جتنا پاکیزہ نفس ہوگا اتنا ہی قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ یہی مسئلہ علی المال قرآن کا ہے۔ جتنا پاکیزہ ولایت میں آپ کا نفس ہوگا اتنا زیادہ علی علی کہنے میں مزہ آئے گا۔ حالانکہ آپ کسی کا نام 3-4 مرتبہ لو تو کہیں گے پاگل ہو گیا، اسی کا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن مولا علی کا کہو یا علی یا حسین یا علی یا حسین، تو لوگ یہ کہہ کے جائیں گے ایسا ملنگ ہوا ہے، ایسا مست ہوا ہے کہ علی کے علاوہ کسی کو پہچانتا نہیں ہے۔ یہی مسئلہ قرآن کا ہے کہ قرآن میں یہ کہا کہ ول پڑھ، اور جب عشاء میں پڑھ چکے تو اللہ کو یہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ کہا شب میں ول پڑھ ول پڑھ ول پڑھ۔ 11 رکعتوں میں کچھ چیز پڑھے یا نہ پڑھے سورہ حمد ضرور پڑھے گا۔ اور ہے کیا سورہ حمد میں؟ یہی تو ہے نا کہ مجھے جو ہے وہ دیکھیے یہ حسین کی ولادت ہے، مجھے جو ہے وہ نعمت والے راستے پہ رکھنا۔ تو یہ بات تو بڑی اچھی، میں نے اپنے ایک دیوبند کے دوست سے سوال کیا تھا، ڈاکٹر صاحب، میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ تو بات تمہاری بڑی اچھی ہے کہ جب بھی کبھی میں پڑھتا ہوں سورہ حمد امام جماعت کے پیچھے، تو وہ جو کہتا ہے نا کہ اس پر راستے پہ رکھنا جس پر نعمتیں اتری ہیں، تو امام جماعت کے دماغ میں بھی ہے پیغمبر اس کی آل ہوتی ہے، اور ہمارے دماغ میں بھی پیغمبر اس کی آل ہے، ورنہ کوئی اور رستہ تو ہے نہیں نا، ہے نہیں نا، یہی رستہ ہے نا۔ اب یہ مسئلہ مدینے میں بڑا ٹیڑھا تھا۔ جب نبی نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ پڑھ رہے تھے تو صحابہ کی نظر میں تو نبی تھے، نبی کی نظر میں کون تھا؟ بتائیے بھائی، نبی بھی تو کسی کا راستہ مانگ رہے تھے۔ تو میرے سے اس نے برجستہ یہ کہا، میں نے اس سے پوچھا، میرے سے برجستہ کہا کہ لے نبی انبیاء کا راستہ مانگتے؟ میں نے کہا کبھی بھی بی اے پاس انٹر پاس کا راستہ مانگ ہی نہیں سکتا کہ مانگ سکتا ہے؟ بتاؤ، آپ نے بی اے کر لیا اور پھر کہا اللہ مجھے انٹر کرا دے، کر تو لیا۔ ارے جو قاب قوسین پہ پہنچ گیا ہو وہ چل کے چہارم کا راستہ مانگے گا کیا؟ مانگے گا؟ جو ہوا میں اڑا ہو اور ایک قاب قوسین پہنچ گیا، اس سے اس کا کیا تعلق؟ ابراہیم خلیل ہے، یہ حبیب ہے۔ خلیل درجے میں نیچے ہے، حبیب درجے میں اوپر ہے۔ تو پیغمبر کس کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ اور میں بھی ایک یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ایک یہ کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیے۔ اور تو یہ پیغمبر ان کا راستہ مانگے گا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اگر تمہیں محمد کا گھر دیکھنا ہو تو کراچی میں مت دیکھو، مدینے میں مت دیکھو، نبی کا گھر تو صراط مستقیم کے اوپر ہے، وہاں سے اترتا ہی نہیں گھر سے، وہ گھر ہی میں بیٹھا ہے اپنے، قاب قوسین وہی اس کا گھر ہے۔ تو جو اتنا اعلیٰ راستہ رکھتا ہو وہ ادنا کا راستہ مانگے گا کیا؟ پھر یہ کوئی جواب ہی نہیں دے پاتا کہ آخر نبی نماز میں کس کا راستہ مانگتے تھے؟ کس کا راستہ مانگتے تھے؟ بھائی امت تو نبی کا مانگ رہی ہے، تو نبی بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہی سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، وہ کس کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ بتائیے وہ کس کا راستہ مانگ رہے تھے؟ کوئی جواب ہی نہیں لوگوں کے پاس۔ اور دیکھیے کمتر کا راستہ اعلیٰ مانگ نہیں سکتا۔ اب بتاؤ کس کا راستہ مانگ رہے تھے؟ اس کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ایک دن امیر المومنین آئے نبی کے پاس، تو پیغمبر نے علی کو دیکھ کر کہا کہ یا علی تجھے اللہ نے کچھ ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ مجھ نبی کو بھی نہیں دی، تجھے کچھ ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ مجھ نبی کو بھی نہیں دی۔ تو پیغمبر سے مولا علی نے فرمایا میرے اور آپ کے امام نے انا عبد من عبید محمد، میں تو تمہارا غلام ہوں ادنا سے۔ کہا نہیں یا علی یہ بات ہے،
سجدے میں شکر کا سجدہ کیا اور پھر سر اٹھایا تو سرکار یہ پوچھا کہ یا علی تجھے فضیلت نہیں؟ کہا یا رسول اللہ ایک تو بتاؤ، مزہ تو آئے، مزہ تو آئے۔ تو آپ نے فرمایا یا علی تیری پہلی فضیلت یہ ہے کہ جیسا تیرا سسر میں ہوں ایسا میرا کوئی سسر نہیں، جیسا تیرا سسر میں ہوں۔ اب کہو کہ حضرت علی فلاں کے برابر ہیں، یہاں آدم برابری نہیں کر سکتے، تم صحابی کو کہاں سے برابری کرا رہے ہو؟ یہاں ہو ہی نہیں سکتی برابری۔ کہ یا علی جیسا تیرا، اور واقعی یہ بات ہے کہ صحابہ کرام میں جرت تھوڑی تھی کہ نبی کے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں، استغفر اللہ، کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسے سسر ہیں نبی کہ کوئی نبی ان کے برابر نہیں آ سکتا۔ کہ یا علی جیسا تیرا سسر میں ہوں ایسا میرا سسر نہیں ہے۔ تو یہ فضیلت ہوئی نا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ابھی مولا نے سجدے میں سر رکھ کے اٹھایا ہی تھا کہ ایک مرتبہ پھر پیغمبر نے کہا یا علی مزہ تو آ گیا، دوسری فضیلت بھی بتا دوں۔ کہ یا رسول اللہ یہ نعمت پروردگار بتا دیجئے۔ کہنے یا علی جیسی تیری زوجہ ہے جو بطول ہے، میری زوجہ ایسی نہیں ہے، کوئی بھی فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کتنے ہی انہوں کیوں نہیں ہو جائیں، لیکن بی بی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور کبھی انہوں نے ادعا بھی نہیں کیا کہ ہم بی بی کے برابر ہیں۔ زہرا ہے، دو فضیلتیں ہو گئی۔ ابھی مولا سو دیکھ ہی رہے تھے کہ یا علی تیسری فضیلت بھی بتا دوں۔ کہ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ کہ جیسے تیرے بیٹے ہیں ایسے میرے بیٹے نہیں۔ آپ نے غور کیا؟ تو اب نتیجہ میں کیا نکالوں کہ جیسی نعمتیں نبی پہ نازل ہوئیں ویسی علی پہ بھی ہوئیں۔ تو جب نبی پڑھے گا سورت تو علی کو سامنے رکھے گا، اور جب علی پڑھے گا تو نبی کو سامنے رکھے گا، اور جب دونوں بیٹے بیوی پڑھے گی تو علی اور نبی کو سامنے رکھیں گے، اور جب حسن و حسین پڑھیں گے تو اپنے بابا کو سامنے رکھیں گے۔ جیسی نعمتیں ان پر ہیں ویسی نعمتیں ان پر بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں سرکار اس بات کو کہتے ہوئے بھی کوئی عار نہیں ہے کہ سورہ حمد کو بار بار جو پڑھوایا گیا، آپ کسی بھی سورت کو سوائے سورہ توحید کے کسی بھی سورت کو قرآن میں نماز میں 2 بار پڑھو گے مکروہ ہے، ولی کہ قرآن ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ حمد کو اگر نہیں پڑھو گے تو نماز باطل ہے، پہلی اور دوسری رکعت۔ تو ایسی کیا چیز اس میں رکھی ہے اللہ نے کہ جس کو بار بار پڑھوا رہا ہے؟ تو مانا بار بار پڑھوانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی حکمت ہو تو اسے بار بار پڑھوایا جاتا ہے۔ اہل بیت کی ولادت میں، اہل بیت کے آنے میں، اہل بیت کے ذکر میں ایسی حکمت ہے کہ انسان زندہ ہوتا ہے، روح زندہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی 3 شعبان آتی ہے آواز آتی ہے آؤ حسین کا جشن منا لو، آؤ حسین کا جشن منا لو۔ جب بھی 13 رجب آتی ہے کہتے ہیں آؤ علی کا جشن منا لو۔ ان میں اللہ نے کچھ رکھا ہے نا، اس لیے اللہ نے ان میں اپنی صفات رکھی۔ حسین میں اللہ کی صفات، اللہ نہیں ہے اس کی صفات ہے، صفات اور ہیں اللہ اور ہے۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی کو اللہ کی صفات دے دی، اللہ کا شریک کر لیا۔ وہ گدھے، صفات سے کوئی شریک ہوتا ہے کیا؟ صفات اور ہیں اللہ اور ہے۔ میں مثال دوں آپ کی خدمت میں تو پھر اس آیت کا ترجمہ کروں گا۔ وہ مثال یہ ہے میرے سرکار، آپ جب بکرا کاٹتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ سے تھوڑی کاٹ رہے ہو، اللہ کے نام سے۔ نام اور ہے، اللہ اور ہے۔ مولا نے جب دعائے کمیل پڑھی ہے تو جملہ کہا ہے اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء، میں تجھ سے واسطہ دے رہا ہوں، قسم دے رہا ہوں اس اسم کا جو ہر شے سے بڑا ہے۔ اللہ اور ہے، اس رحمت کا جو ہر شے سے بڑی ہے۔ اللہ اور ہے، رحمت اور ہے، رحمت اس کی صفت ہے۔ جبھی تو آپ کسی کو کہتے ہو رحمت اللہ، کہاں سے آ گئی ان کے پاس رحمت؟ جب ایک مردے کے پاس رحمت آ سکتی ہے تو رحمت للعالمین کے بیٹے کے پاس رحمت نہیں آ سکتی کیا؟ اس لیے میرے سرکار اللہ اور ہے، اسما اور ہے۔ اسما کو کبھی یہ بس اسما خدا دیتا ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے نا،
یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. حضرت یوسف نے دیکھیے حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن میں انبیاء کو سمجھ لو. حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا جب اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں جی اپنا معاون بنا رہا ہوں, آ جاؤ میرے ساتھ ہو جاؤ, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی خزائن علی الارض, مجھے خزانوں کا مالک بنا دو, اجعلنی قرار دے خزانوں کا. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہو کہ مجھے منسٹر بنا دو تو آپ سے پوچھیں گے ڈگری کیا ہے, کس بنا منسٹر بننے آ رہے ہو؟ تو کہا میں نے آکسفورڈ سے ایم اے کیا ہے. کہا ڈاکٹر صاحب بیٹھے طاہر عباس صاحب یہ کہیں مجھے وزیر صحت بنا دو, تو گورنمنٹ پوچھتی کہ کس بنا پر وزیر صحت بنا دے, تو کہیں بھائی میں نے لندن سے جا کے پرائمری کیا ہے, اس کا اسپیشلسٹ ہوں میں بچوں کا, تو ڈگری پر بنتا ہے نا. عزیز مصر نے پوچھا کہ تمہیں میں خزانوں کا مالک کیسے بنا دوں, کیوں دلیل مجھ سے بننا چاہ رہا ہو؟ تو یوسف نے 2 سرٹیفکیٹ نکالے اور یہ کہا کہ انی حفیظ علیم, ایک تو میں حفیظ ہوں اور ایک میں علیم ہوں. میں 2 جگہ سے پی ایچ ڈی کی ہے, ایک اللہ کا نام جو حفیظ ہے وہ مجھ پہ تجلی کر چکا ہے, اور ایک امین مجھ پہ تجلی کر چکا ہے. انی حفیظ علیم, میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. خدا جانتا ہے میں پوری لغتوں میں گھر گیا کہ آخر علیم کے معنی کیا ہیں. جب میں نے علیم کے معنی دیکھے لوگوں کے پاس جا کے تفسیروں میں, تو کہنے لگے علیم کے معنی یہ بہت زیادہ جاننے والا, بہت زیادہ جاننے والا. لیکن جس کی ولادت اسی ایام میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا العلیم. اب دیکھیے امام فرماتے ہیں علیم کسے کہتے ہیں, العلیم لا ینسا من ذکرہ. علیم اللہ کا وہ نام ہے کہ جس پہ آ جائے لا ینسا من ذکرہ, وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے, وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے. آپ دیکھیے ہزاروں لوگ آ گئے اور حسین حسین کر کے چلے گئے, تو کیا حسین بھول جائیں گے کیا؟ یہ میں آپ کو ایک مثال دے کے اور سمجھاؤں کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے کہا تھا, یہ کہا تھا کہ مولا آپ تو کہیں چلے جاؤ گے اور ہم کہیں چلے جائیں گے, آپ کا مقام تو قاب قوسین ہے, ہم تو اسی مٹی میں مل جائیں گے, ہمیں پہچانو کیسے محشر میں؟ ہزاروں سال کے بعد آئیں گے, 50,000 سال کے بعد ہم آئے زندہ ہو کے, تو ہمیں کیا پہچانو گے؟ تو امام نے پتہ ہے کیا کہا, کہ لیں ہم تمہیں پہچان لیں گے, ہم تمہیں پہچان لیں گے. تو اس نے کہا مولا کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ نے کہا یہ بتاؤ تم نے کبھی آفتاب کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہاں مولا دیکھا. کہا وہ آفتاب نکل کے کیا کرتا ہے؟ اپنی شعاؤں کو بھیجتا ہے نا, جہاں تم بیٹھے ہو شعا آتی ہے. کہاں مولا شعا آتی ہے. کہ جب وہ شام کو جاتا ہے تو شعاؤں کو چھوڑ جاتا ہے یا لے جاتا ہے؟ کہہ لیں مولا لے جاتا ہے اپنے ساتھ ہی. کہہ لیں کہ تم ہماری شعائیں ہو, جہاں ہم ہوں گے وہیں تمہیں ہم لے لیں گے, جہاں ہم ہوں گے وہیں پہ تم ہوگے. اب یہ ترجمہ علیم کا صحیح سمجھ میں آئے گا, العلیم لا ینسا من ذکرہ. یوسف نے کہا میں 2 چیزوں میں پی ایچ ڈی کیا ہے, ایک میں علیم ہوں. امام سجاد نے کہا علیم کیا ہے؟ العلیم لا ینسا من ذکرہ. علیم اسے کہتے ہیں جسے جو کبھی کسی کو بھولتا نہیں. ہمارے دادا بوڑھے ہو گئے تھے, کہتے تھے کون آیا ہے؟ ایسا فلاں کا بیٹا, میں نہیں پہچانتا, حافظہ ختم ہو گیا. امام نے فرمایا تمہارا حافظہ ختم ہو سکتا ہے, 12ویں کا حافظہ ختم نہیں ہو سکتا. تمہارا حافظہ ختم ہو سکتا ہے, حسین کا حافظہ ختم نہیں ہو سکتا. اور کیسے پہچانتے ہو؟ دیکھو تم تو زمین والے کو پہچانتے ہو, حسین آسمان والے کو بھی پہچانتا ہے. جب فطرس آیا تو حسین نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہچانتا. العلیم لا ینسا من ذکرہ. امام سجاد فرماتے ہیں علیم وہ ہے جو کبھی کسی کو بھولتا نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ نے یا علی مدد کہا نا, وہ آپ کو یاد رکھے ہوئے, اس لیے آپ سے کہا گیا اپنے بچوں کا نام حسین رکھو, اپنے بچوں کا نام حسن رکھو. ابھی ہمارے یہاں سندھ میں 6 مہینے ہوئے ہیں یہ داستان کو. وہ کیسٹ ہے, وہ ویڈیو ہے, اگر آپ چاہیں گے میں دکھا دوں گا. محمد ملاح نام تھا ایک شخص کا جو شیدی ہے, شیدی کہتے ہیں جو سندھ کا رہنے والا ہو. تو محمد ملاح شیدی جو ہے وہ ننگے پیر پھرتا تھا, لیکن جب بھی کبھی کوئی حسین کا نام اس کے سامنے لیتا تھا تو وہ سندھی میں کہتا تھا ول پرسو, دوبارہ کہو, دوبارہ کہو. وہ محمد ملاح تو دوبارہ کہتا تھا نا تو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے محمد ملاح کے. یہ ابھی 6 مہینے قصہ کو, پورا 200 سال پرانی داستان نہیں. تو جب وہ کسی دکان پہ جاتا اور کہتا تیرا نام کیا ہے, کہ حسین, کہ دوبارہ کہنا ذرا حسین.
یعنی اتنا عشق تھا کہ امام حسین کے نام دوبارہ لیتا تھا. ایسا ہوا کہ محمد ملا ابھی 6 مہینے پہلے مر گیا تو لوگوں نے غسل دے کے اسے کفن دے کے قبر میں دفنایا. تو جو تلقین پڑھ رہا تھا قبر میں وہ بے ہوش ہو گیا. جو تلقین سنا رہا تھا ہاتھ پکڑ کے, اس نے جب وہ امام حسین کا نام آیا نا کہ الحسین و امامی, تو محمد ملہ نے اسی حالت میں کہا ول پرسو. تو چھوڑ کے بھاگ گئے میت کو, کشت ہے, چھوڑ کے بھاگ گئے کہ یہ تو باتیں کر رہا ہے, یہ کیسا جنازہ ہے. لوگوں نے کہا نہیں بھائی یہ حسین پہ بولتا ہے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ جو حسین کا ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی حسین اسے زندہ کر دیتا ہے. اگر ہم حسین کے ہو جائیں تو مرنے کے, موت ہمیں مار تھوڑی سکتی ہے, موت مار تھوڑی سکتی ہے. گلا کٹنے پر کوئی بولتا ہے, سر نیزے پہ جا کے کوئی بولتا ہے. حسین نے بول کے بتایا مجھے سر کی ضرورت نہیں ہے, میں حسین سر کٹنے پہ بھی زندہ ہوں, میں نیزے پہ جاؤں گا. کوئی آج تک نبی نیزے پہ جا کے قرآن پڑھا ہے؟ حسین نے پڑھا. اس کی عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی. اس لیے فضیلت کو پہچانیے. یوسف نے کہا میں علیم ہوں, امام سجاد نے کہا العلیم لا ینسا من ذکرہ, علیم کسی کے ذکر کو بھولتا نہیں ہے. آپ آرام سے جہاں چاہیں مر جائیں, جہاں چاہیں مر جائیں, حسین کو یاد کر کے مر جائیں, وہ وہیں پہنچ جائے گا, وہ وہیں پہنچ جائے گا. آپ کہیں ایک حسین کیسے پہنچ سکتا ہے ہر جگہ پر؟ مثلا ایک ہی آدمی 50,000 آدمی حسین کو آواز دیں گے, کیسے پہنچ جائے گا؟ یہ تو آپ بتائیے. حسین کے در پہ جو فرشتہ جھاڑو دیتا ہے اسرائیل, وہ ہر ایک کی روح قبض کرنے کو پہنچ جاتا ہے, نہیں پہنچ جاتا ہے؟ جب فرشتہ نوکر ہو کر پہنچ سکتا ہے تو مولا ہو کے کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کہا العلیم لا ینسا من ذکرہ ولا ینقص من شکرہ. اور اس کی عادت میں یہ ہے علیم کی کہ وہ کسی کی دی ہوئی چیز میں نقص نہیں نکالتا. آپ کم ہیں, آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں, آپ 1 پاؤ کا حلوہ بنا کے حسین کو دے دو. کبھی یہ نہیں کہیں گے 1 پاؤ شیر میرے لیے لے کے آیا, میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں, میں پوری نہریں رکھتا ہوں, میں جس کو چاہوں پلا دوں, میرے اشارے پہ دودھ نکلنے لگے, میں آسمان سے زیر بڑھوا دوں, تو اتنی سی چیز لے کے آیا. کہتے نہیں ہم نے تو قبول کر لیا تیرا. العلیم لا ینسا من ذکرہ ولا ینقص من شکرہ, وہ کسی کی دی ہوئی چیز میں نقص نہیں نکالتا, ناقص نہیں کرتا, کامل کر کے لے لیتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. تم تھوڑا دو گے وہ زیادہ تمہیں دے دے گا. اس لیے کہا اگر تم ہم پہ 1 مرتبہ صلوات پڑھو گے ہم تم پہ 10 مرتبہ صلوات پڑھیں گے. لا ینقص من شکرہ. تیسری صفت امام سجاد نے کیا بتائی؟ ولا یقیب من داؤ داؤ. وہ اس کی صفت یہ ہے علیم کی صفت کہ وہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا. اب آپ امام حسین کے جشن میں آئے ہو, جو چاہو مانگ لو, آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا, کبھی رد نہیں کرے گا. ولا, چوتھی صفت, ولا یقطع رجا من رجاہ. اور اگر کوئی حسین سے امید رکھ لے, علیم سے, تو وہ اس کی امید کو قطع نہیں کرتا, بھلے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, بھلے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو. آپ یقین رکھیں, ایک حر تھا, حسین نے دیکھا کہ ماں کا احترام کر رہا ہے, اس کو کھینچ کے لے آیا. اگر سارے لشکر والے حسین کی ماں کا احترام کرتے تو حسین میں پاور اتنا تھا کہ سب کو کھینچ کے جنت میں لے آتا. یہ اس کی ذکر ہے, یہ اس کا معاملہ ہے. ولا یقطع رجا من رجاہ. یوسف نے یہ کہا انی حفیظ علیم, میرے پاس 2 ڈگری ہیں. ایک تو میں اللہ کا نام رکھتا ہوں علیم, علیم خدا کا نام ہے, اس کی یہ صفتیں ہیں کہ وہ بھولتا نہیں, وہ چھوٹی چیز کو قبول کر لیتا ہے, وہ دعا کو قبول کرتا ہے, وہ مایوس نہیں کرتا. تو اللہ جسے اپنا نام دے دے اس میں بھی تو یہ صفتیں ہوں گی نا, اس میں بھی تو یہ صفتیں ہوں گی نا. وہ بھی تو نہیں بھول سکتا ہے نا, وہ بھی تو دینے پہ تیار ہے نا. اللہ نے حسین کو علیم بنایا ہے. آپ کہیں حسین علیم کیسے ہو گئے؟ بتاؤ حسین کا نانا علیم ہے یا نہیں؟ بتاؤ حسین کی ماں علیم ہے یا نہیں؟ بتائیے. یہ سب اللہ نے دیا ہے نہیں دیا ہے؟ حسین ساقی کوثر کا بیٹا ہے یا نہیں؟ جس مولوی سے پوچھو, میں ابھی پڑھ رہا تھا مسلک حسین پہ, جس مولوی سے پوچھو, قرآن سر پہ رکھ کے پوچھئے مولوی سے کہ جو سوالے کی اونٹنی تھی یہ پورے شہر کو دودھ پلا رہی تھی یا نہیں؟ پلا رہی تھی نا. صرف اللہ نے اتنا سکھا ہے کہ ناقۃ اللہ میرا اونٹ ہے,
اللہ تو کبھی اس پہ بیٹھا ہی نہیں بھائی. اونٹ اللہ کا ہو سکتا ہے, علی اللہ کا نہیں ہو سکتا. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اونٹ نہیں سب کو دودھ پلا رہی ہے, سارے امتی دودھ پی رہے ہیں مٹکے ہاتھوں میں, گھر کے بچوں کو بھی لے جا کے پلا رہے ہیں, اور ایک دن نہیں کئی دن پلا رہے ہیں. ایک اونٹ پورے شہر کو دودھ پلا سکتا ہے. کیا زہرا پوری کائنات کو کوثر نہیں پلا سکتی؟ دیکھیے آپ کس قدر یہ قرآن کا نقشہ ہے, یہ بخشوانے کا نقشہ ہے میرے سرکار, یہ بتانے کا نقشہ ہے. اس کی ضرورت کیا ہے قرآن میں کہ یہ لکھا اصحاب کہف کا کتا؟ ارے کتوں کا ذکر ہوتا ہے کیا کوئی؟ خامخواہ قرآن میں کتوں کا ذکر کر رہا ہے, اور ساتھ میں مولوی پڑھ بھی رہا ہے, اور اس کو تبرک بھی سمجھ رہا ہے, اور کلب باسطن کو چوم بھی رہا ہے. کتے کا نام لکھا ہے, کیوں چوم رہا ہے؟ کتے کا کیوں چوم رہے ہو؟ کہ صاحب وہ قرآن میں اصحاب کہف نے کہا, اصحاب کہف کے پیچھے آ گیا تھا, نجس تھا پیچھے آ گیا تھا, اور دروازے میں بیٹھ گیا. قرآن نے کہا کتا بیٹھا ہے. وہ کہاں بیٹھا ہے کتا؟ کہاں بیٹھا ہے؟ مانا جو معصوم کے پیچھے آتا ہے اللہ اسے باقی رکھتا ہے. ہماری قوم چونکہ حسین کے پیچھے آئی ہے, قوم باقی تھی, باقی ہے, باقی رہے گی. دشمن یہ سمجھ رہا ہے بم کا دھماکہ کر دو, فلاں کو اڑا دو, مسجدوں میں بم لے کے داخل ہو جاؤ. یہ کتنا دردناک واقعہ ہے. کوئی بھی انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. جانور کو بھی دو تو وہ بھی رحم کھائے گا کہ مومنوں کو, نماز پڑھتے ہوئے کو, بھوکے لوگوں کو جو نماز پڑھنے گئے, بچے چھوٹے چھوٹے, ان کو بم سے اڑا دو, اور پھر اس کو فخر میں بیان کرو. بابا آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں قتل ہونے سے ہمارا مذہب پیچھے نہیں ہٹتا. ہمارا جو مذہب زندہ ہے وہ زندہ ہی شہادت پر ہے. ہمارے 14 معصومین ہیں, 13 شہید ہیں, اور 14واں بھی شہید ہوگا. تو جس کا امام شہادت کو دوست رکھتا ہو, اس کی عوام شہادت کو کیوں نہیں دوست رکھے گی؟ ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جانتے ہیں شہادت ہے. مرنا اس کے لیے خطرناک ہے جس کا امام جہنم میں ہو. وہ کہتا ہے میں جا کے کیا کروں گا, پھنس جاؤں گا. ہمیں تو معلوم ہے ہمارا امام وارث جنت ہے, مالک جنت ہے. ہمارے امام کو یہاں بھی خدا نے اختیار دیا ہے, وہاں بھی خدا نے اختیار دیا ہے. ہمارے پاس جو یہ ہتھیار ہے سلوات کا, یہ یہاں کا بھی ہتھیار ہے, وہاں کا بھی ہتھیار ہے. ہم اس سے ہی پہچانے جاتے ہیں. ہمیں اس سے کسی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تھا, بڑا اچھا سوال تھا. یہ سوال کیا تھا, کہتا مولا ہم آپ پہ صلوات بھیجتے ہیں, ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں کیا فائدہ؟ کیا امام نے جملہ پوچھا سے, کہ یہ بتاؤ جب تمہیں پانی دینے کی ضرورت ہو درخت میں, تو جڑ کو پانی دو گے یا شاخوں کو؟ پوچھا امام نے اس سے کہ جڑ کو پانی دو گے یا شاخوں کو؟ کہہ لے مولا جڑ کو دیں گے. کہہ لے کیوں؟ کہہ لے شاخیں پہچانی جڑ کی وجہ سے جاتی ہیں. کہ تم ہم پہ صلوات بھیج رہے ہو تو تم ہماری شاخیں ہو, ہم تمہاری جڑ ہے, تم ہماری وجہ سے تو پہچانے جا رہے ہو. العلیم لا ینسا من انی حفیظ علیم. میرے پاس 2 سرٹیفکیٹ ہے پی ایچ ڈی کے. یوسف نے کہا کہ میں ایک تو حفیظ ہوں, حفاظت کرتا ہوں, اور ایک علیم ہوں, علم رکھتا ہوں. کہا مجھے سارے خزانے دے دے. سارے خزانے یوسف کو دے دیے نہیں دے دیے؟ اور اللہ نے کہا ہم نے یوسف کو زمین پہ حاکم بنایا تو علم سے بنایا نا. یوسف نے کیا کیا کہ خزانوں کو لے کے اور لوگوں میں تقسیم شروع کر دیا, اور کسی کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیا. یہ بتا دیا کہ جب خزانہ معصوم کے ہاتھ میں آ جائے گا تو کسی کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. اس لیے کہا 12ویں کے لیے دعا کرو, جب وہ آ جائے گا تمہاری اقتصاد صحیح ہو جائے گی. انی حفیظ العلیم, میں علیم ہوں, مجھے علم ہے, میں حفاظت بھی کرتا ہوں. کیا حفاظت کر رہے تھے یوسف؟ یہ جو سرٹیفکیٹ دیا ثابت بھی کیا. کیسے حفاظت کر رہا ہوں؟ کہ گندم کو جمع کرو. اس وقت تک ایسے ٹینک بنائے نہیں تھے, ایسی جگہ رکھنے کی بنائی نہیں تھی, کسی کو پتا نہیں تھا. یوسف نے کس یونیورسٹی میں پڑھا؟ کس کے پاس پڑھ کے آئے؟ کون قید میں رہے, 40 سال تک جیل میں رہے, کہاں پڑھا یوسف نے؟ کہیں نہیں پڑھا. پھر بھی جانتے ہیں کہ کیسے دیا جائے, کیسے لیا جائے. جس نے محمد کی زبان چوسی ہو, زہرا کی گود میں آیا ہو.
بتائیے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ امام حسین کو کیسے پتا تھا کہ میری شہادت آنے والی ہے؟ وہ عقل کے اندھے حسین شہادت سے پہلے جانتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا. حسین کوئی اندھے میں تھوڑی گیا ہے کہ نہیں جانتا تھا. حسین جا کے گر گیا اور جا کے کہہ دیا شہید ہو گیا. نہیں، شہادت سے پہلے اکرم تو بشہادت حبو تو بطیب الولادت وجعلتہ سیدا من السادات، تیرا اللہ نے شہادت سے اکرام کیا، تجھے سید و سادات بنایا. اور کیا کہا؟ اور ساتھ میں اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامقہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا. حسین تو طاہر تھا، طاہر نسلوں میں آیا. حسین ابھی ماں کے شکم میں آیا بھی نہیں تھا پھر بھی طاہر تھا. حسین اس طرف آیا بھی نہیں تھا پھر بھی عالم تھا. ورنہ بتاؤ یوسف نے کیوں کہا میں علیم ہوں؟ کہاں پڑھا؟ 6 سال کی عمر میں تو بابا سے جدا ہو گیا تھا، 40 سال تک جیل میں رہا، اور عزیز مصر کے سامنے آ کہہ رہا میں علیم ہوں. اس نے یہ نہیں پوچھا تو نے کہاں پڑھا. مانا جو معصوم ہوتا ہے وہ ابتدا سے پڑھا ہوا آتا ہے. یوسف جو محمد کی زبان نہ چوسے وہ پڑھا ہوا ہے، جو محمد کی زبان چوسے زہرا کا بیٹا ہو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا کیا؟ یہ حسین کی تعریف ہے جو قرآن نے کی ہے. ورنہ یوسف کا اس ذکر کرنا کہ یوسف کہہ رہا ہے میں 2 ڈگری رکھتا ہوں PhD کی. یوسف کے پاس اللہ کے 2 اسم تھے تو پوری کائنات کو کھلا رہا تھا، پوری حکومت کو کھلا رہا تھا. ان کے پاس 72 اسماء ہیں، تو یہ کیسے نہیں کھلائیں گے، یہ کیسے نہیں پلائیں گے؟ حفیظ بھی ہوں. آپ کہتے ہیں جب جاتے ہیں تو ریل چلتی ہے کہتے ہیں اللہ حافظ، اور میں نے کہا علی حافظ تو کہہ رہے یہ شرک ہو رہا. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ پنچر ہو گیا؟ کہ نہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے، علی حافظ ٹھیک نہیں. تو یوسف حافظ ہو سکتا ہے اور مولا علی حافظ نہیں ہو سکتا؟ بتائیے، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا. یوسف نے کہا میں حفیظ ہوں. حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو. یوسف جیل میں رہ کے پوری امت کا حفیظ ہو سکتا ہے، تو کیا حسین و علی علیہ السلام حفیظ نہیں ہو سکتے؟ یہ اللہ نے ہمیں انہیں دے کے اماموں کو اور انبیاء کی یہ مثال بیان کر کے. چونکہ آپ حضرات کے لیے میں آخری خطیب ہوں اور آپ کو ظاہر ہے کہ تقریر سے زیادہ اس وقت میں بھوک ستا رہی ہوگی میں سمجھتا ہوں، لہٰذا میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے نا آپ کو، یہ کھانا مدینے سے بٹنا شروع ہوا ہے. یہ آج کا نہیں بٹ رہا ہے، مدینے سے بٹ رہا ہے. اور قرآن نے کنٹینیوس ٹینس استعمال کیا ہے. یتمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ کنٹینیوس ٹینس ہے. کھلاتے تھے، کھلاتے ہیں، کھلاتے رہیں گے. پلاتے تھے، پلاتے ہیں، پلاتے رہیں گے. بلاتے تھے، بلاتے ہیں، بلاتے رہیں گے. دیتے تھے، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. بخشتے تھے، بخشتے ہیں، بخشتے رہیں گے. ان کی شان ہے، کنٹینیوس ٹینس ہے. یتمون الطعام، یہ طعام دیتے ہیں. ان کے یہاں سے لو. کس کو دیتے ہیں؟ تم ڈگری تو لاؤ، اس ڈگری پہ دیتے ہیں. آپ کے یہاں کئی مرتبہ شرط ہوتی ہے، جو بانٹتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں تو قانون یہ ہے کہ ہم اس کو دیں گے جو یتیم ہوگا، ہم اس کو دیں گے جو مسکین ہوگا، ہم دوسرے کو نہیں دیتے. ابھی پیسے تو آپ کو پر رکھے نہیں، ہم نے قانون بنا رکھا ہے نا. قرآن نے قانون بنا کے دے دیا، یہ جسے دیتے ہیں وہ یتیم ہوتا ہے. یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا، یہ مسکین کو دیتے ہیں. اب آپ کہیں مسکین باولا ہوتا ہے، نہیں نہیں، قرآن میں مسکین باولے کو نہیں کہا ہے. قرآن میں مسکین اسے کہا ہے کہ جو اتنا پاکیزہ ہو، جو اتنا صاف و شفاف ہو کہ اس کے پاس سب کچھ ہو مگر اپنے آپ کو گرا کے پیش کرتا ہو. بیٹا پڑھا کتنا ہی پڑھ جائے لیکن باپ کے سامنے مسکین بنا رہتا ہے. ملائکہ کتنے ہی علم حاصل کیوں نہ کر جائیں، آل محمد کے سامنے مسکین ہیں. یتیم عربی میں اس کو نہیں کہتے جس کا ابا مر جائے، وہ تو 1-2 ہی ہے. یہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ یتیم آیا اور لے گیا، تو کوئی اس کے باپ کا نام تو لکھو. یہ تو لکھ دیا کہ یتیم کو دیا ہے، کس کے بیٹے کو دیا ہے؟ یہاں اگر 2-4 یتیم ہو آپ کو بس لکھا ہوتا ہے فلاں کا بچہ یتیم ہے، فلاں کا بچہ یتیم ہے. کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ جو یتیم روٹی لے کے گیا زہرا کے در سے اس کا باپ کا نام کیا تھا.
کیا نام تھا اس کے باپ کا بتاؤ؟ یتیم عربی میں دوسرا معنی یہ کہ نایاب، ایسا شخص مانگے. آپ یہ کہیں صاحب ان کے دروازے پہ ڈی سی بھیک مانگ رہا تھا، یہ کوئی اتنے بڑے لوگ ہیں. آپ دیکھو آج بھی دیکھو، اگر پیسے والا آدمی آپ کو کہیں مانگتا ہوا نظر آ جائے تو آپ اس کے نسلوں کو نہیں چھوڑو گے، اتنے پیسے رکھ کے بھیک مانگ رہا تھا سالا، ایسا خبیث ہے. لیکن امام حسین کے جا کے کہتا ہے مولا تو امیر ہے میں فقیر ہوں، مولا مجھے دے دے. تو آپ یہ پیسے والے کے پیسے کو نہیں دیکھو گے، یہ دیکھ کہہ کے سامنے سے آؤ گے سبحان اللہ کس قدر متواضع ہے کہ پہچان گیا کہ دینے والے کون ہیں اور نہیں دینے والے کون ہیں. اس لیے قرآن نے کہا یہ لوگ دیتے ہیں. یوسف 2 ڈگری پہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس 2 اللہ کے اسما کا تجلی ہے. کوئی اس لیے نہیں بتا رہے میری طرح علیم ہوں، میں اپنے باپ کا نام علیم رکھ لوں علیم ہو جاؤں گا، علم رکھنے والا یا پی ایچ ڈی کرنے والا نہیں. میں وہ علم رکھتا ہوں، اس کا مظہر ہوں کہ جو علم اللہ کے پاس ہے، اس نے اس کا تجلی مجھ پہ کیا ہے. تو حسین بھی وہ علم رکھتا ہے، حسین بھی ایسا ہی علیم ہے. اور دیکھو یوسف میں اور حسین میں بڑا فرق ہے. میرے عزیز دوستو یہ 2-3 جملے میرے سن لو، بڑے یادگار ہوں گے، آپ کو کام دیں گے. یوسف کی محبت واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. حسین کی محبت واجب ہے، واجب ہے نہیں ہے. اور سنیے کہ یوسف کا ایک آپریشن ہے، کوئی بڈھی زلیخا کا جو بعد میں خود ہی نکاح کر لیا. ایک بڑھیا عورت کو جوان کر کے اس سے خود ہی اپنی بیوی بنا لیا. یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ جوان کر دیا نا. اسے کہتے ہیں یوسف. جو ایک کو جوان کرے اسے یوسف کہتے ہیں، جس کی محبت قوموں کو جوان کر دے اسے حسین کہتے ہیں. بتائیے آج آپ زندہ کس پر ہو؟ حسین پر زندہ ہو. آپ کے درمیان سے حسین نکل جائے آپ سب مردہ. آج یہاں حسین کا آپ دیکھو، اور حسین ایسا ہے کہ پھر شخصیتیں بھول جاتا ہے. افسر پیسے والا باہر روڈ پہ ماتم کر رہا ہے حسین کا، تو کوئی حسین میں کشش ہے نا، کوئی کشش ہے نا، کوئی پاکیزگی ہے نا کہ جس کی وجہ سے حسین کا ماتم ہو رہا ہے. کوئی اتنی بڑی قوم کو کھینچ کے رکھنا معمولی بات ہے؟ آپ کو کسی بھی جگہ پہ جلسہ ہو چلے جاؤ گے، آپ بیٹھے ہو آئے ہوئے، آپ ایک نہیں محرم میں دیکھو، اور آپ کیا سب لوگ یہی حالت ہے کہ محرم کی مجلسیں کر کے اور لنگر کر کے یہ کہتے ہو اس سال کچھ کم کر سکے، مولا نے اگر عمر دی تو آئندہ سال اس سے زیادہ کروں گا. ارے کوئی لٹا کے زیادہ کرتا ہے؟ یہ اللہ نے حسین کو کشش دی ہے. یہ مومن کی حلالیت کی دلیل رکھی ہے کہ جو حسین کا ہوگا اس کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ حسین پہ لٹا کے شرمندہ نہیں ہوگا. آپ دیکھو کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول بڑھ گیا، مرغی مہنگی ہو گئی، کھانا مہنگا ہو گیا. کبھی کسی نے کہا مجلس میں آ کے کہ کم کھانا مہنگائی ہو گئی ہے؟ کبھی نہیں کہا. حسین کل بھی دیتا تھا، آج بھی دے رہا ہے، کل بھی دیتا رہے گا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ یہ حیدر زیدی صاحب ہیں، یہ آپ کو مجلس میں بلا رہے ہیں لیکن شادی میں نہیں بلائیں گے. آپ یہ یاد رکھنا، شادی میں کارڈ بھیجے جائیں گے، اور اگر آپ کو بلایا اور آپ 5 آدمیوں کو لے گئے تو ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ وہی تھا جو میری شادی کو بگاڑنے آیا تھا. کم بلائے اور زیادہ لے آیا. لیکن یہ مجلس حسین ہے، کہہ رہے تم بھی آؤ، جس کو چاہو لے آؤ، جس کو چاہو لے آؤ. کبھی غذا کم نہیں ہوگی، کبھی کھانا کم نہیں ہوگا. یہاں تو گھر کی بات ہے. وہ تو کہہ رہے کربلا آؤ، وہ تو کہہ رہے اربعین میں آؤ. آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا کھانا کم پڑ جائے گا. کس کو بلا رہے ہو؟ میرے پاس 800 گز زمین پر کیمپ ہے، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں. کیمپ ہے میرا، 4000 آدمی کو کھانا دیتا ہوں بیک وقت. 300 آدمی میرے پاس ایک کیمپ میں کام کرتے ہیں مہران پہ. 4000 آدمیوں کو روٹی پکتی رہتی ہے. جب 40 پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انڈے کون لایا تھا، آلو کون لایا تھا. اور لینے والے اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ لے کے ڈسٹ بین میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم میں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ کیوں پھینک دیا. وہ پلٹ کے کہتے ہیں تمہارا تھوڑی ہے، یہ تو حسین کا ہے، یہ تو حسین کا ہے. آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی تو ہے. یتیمون الطعام، یہ طعام برابر دے رہا ہے. 80 کلومیٹر لمبا دسترخوان، 80 کلومیٹر. میں جب پیدل نجف سے کربلا پہنچا تو رات کے 4 بجے تھے. 3 سال پہلے کی بات، 4 بجے تھے. تو میری عادت ہے کہ میں رات میں دارچین کی چائے پیتا ہوں. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا 4 بجے رات کو کہ تم سب کچھ لائی ہوگی لیکن دارچین کی چائے نہیں لائی ہوگی، دارچین نہیں لائی ہوگی.
اس نے کہا تم نے مجھ سے کہا ہی نہیں تھا، کہتے تو میں لے آتی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ پیدل چلتے میں پیر ہو رہے تھے، کہیں وہ ہوٹل تھی اس میں ٹھہرنا تھا جاننے والے کی، تو وہاں تھوڑی دیر میں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی چائے دارچین چائے دارچین چائے دارچین۔ ابھی میں نے 2 منٹ پہلے کہا تھا، تو میں نے کہا خدایا یہ مذاق تو نہیں کر رہا ہے مجھ سے۔ میں اس کے پاس گیا، کہنے ہاں چائے دارچین۔ میں نے امتحان کرنے کے لیے اس سے کہا، میں نے کہا جناب میں اس میں نہیں پیوں گا، میں ایک بار مصرف جو ڈسپوزل گلاس ہے اس میں پیتا ہوں، یہ تو شیشے کے گلاس یہ کھڑا ہے۔ تو اس نے چیخ کے اپنے نوکر سے کہا جلدی لے آ، زوار حسین ناراض نہیں ہو جائے۔ کوئی طاقت ہے، کوئی طاقت ہے۔ یوسف یہ کہہ رہا میرے پاس طاقت ہے، میں مقابلہ کروں گا۔ حسین کہہ رہا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ ایک زلیخا کو جوان کر کے یوسف معروف ہو گیا، حسین نہ جانے کتنے جوان کر رہا ہے، حسین نہ جانے کتنے۔ اور ابھی تو دیکھا ہی نہیں، حسین کا کرشمہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، حسین کا کرشمہ قیامت میں دیکھنا۔ دنیا میں تو ایک فرشتے کا کرشمہ دکھایا ہے، حسین کا کرشمہ آخرت میں دیکھنا، کتنے لوگوں کو بچائے گا اور کتنے دروازوں سے حسین لے کے جائے گا اور قیامت میں حسین حسین ہوگا۔ اس لیے سرکار آپ کو یہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ کو حسین کی محفل میں بلا لیا۔ اب آپ محفل میں نہیں آئے ہو، آپ کا وہی وقت ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں حسین آئے اور آپ نے جا کے مبارکباد دی ہے۔ جیسے ہر زمانے میں نماز ہے، ہر زمانے میں روزہ ہے، ہر زمانے میں حج ہے، اسی طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فروع دین ہیں، ولایت حسین اصول دین ہے۔ جب فروع دین ہر روز منائے جا سکتے ہیں تو اصول دین کو ہر وقت منایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے سرکار نماز کے لیے وقت معین ہے، فروع دین ہے، روزے کے لیے مہینہ معین ہے، فروع دین ہے، حج کے لیے سال معین ہے، فروع دین ہے، زکوٰۃ کے لیے نصاب موجود ہے، فروع دین ہے، لیکن حسین اصول دین ہے۔ صبح بھی حسین مناؤ، شام کو بھی حسین مناؤ، پیغمبر بھی حسین منائے، اور کوئی چھوٹا آدمی نہیں، کتنا ہی چھوٹا ہو حسین کو منا کے دیکھے، حسین کی خوشی میں آ کے دیکھے۔ آپ آئے ہو اپنی طرف سے، آپ میں جرت ہے جو آ جاؤ، آپ میں طاقت ہے جو آ جاؤ۔ آپ کا نام پہلے فاطمہ کے پاس گیا ہوگا اور کہا ہوگا بی بی یہ آئے گا شخص، بی بی نے دستخط کرتی ہے کہ اس کو آنے دو حسین کے غم میں، اس کو آنے دو حسین کے غم میں، اس کو آنے دو حسین کے جشن میں۔ اب آپ کا نام رجسٹرڈ ہو گیا حسین کے پاس۔ اب جب قیامت ہوگی تو بتا دیا جائے گا اس شخص نے اتنی مرتبہ شعبان میں حسین کا جشن منایا تھا۔ یہ تو بہت بڑی عطا ہے، اسی کو کہتے ہیں یتیمون طعامہ۔ یہ بھی ایک طعام ہے، وہ مادی ہے، یہ روحانی ہے، یہ معنوی طعام ہے۔ بس سرکار مولا آپ کو سلامت رکھے۔ باتیں تو بہت تھی لیکن میں اب نہیں کرنا چاہتا، میں دعا کرنا چاہتا ہوں آپ کے حق میں کہ خدا آپ کے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت کو بھر دے، خدا آپ کو ولایت امیر المومنین سے مالا مال کر دے، خدا ہمیں اور آپ کو امام زمان کی زیارت نصیب فرمائے، امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے، بانی سے اس محفل کو قبول فرمائے، 12ویں کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ یہ جو شہداء شہید ہو چکے ہیں مظلوم، ان کے درجات عالی ہیں، عالی تر فرمائے، ان کے ورثاء کو صبر عطا فرمائے، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، ہمارا نام عاشقان علی میں قرار دے۔ اللہ ہماری اولاد کو امیر المومنین کا عاشق قرار دے، اللہ ہماری نسل میں اہل بیت کا عاشق قرار دے، اللہ امام زمان کو چاہنے والا قرار دے۔ اللہ ہم دنیا میں سے جائیں تو حسین کہہ کر، قبر سے اٹھیں تو حسین کہہ کر، گھر میں جائیں تو حسین کہہ کر، ہماری زندگی حسین ہو، ہمارا ذکر حسین ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔